الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا کے ہر موڑ پر آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ کسی منزل کو طے کر رہے ہوتے ہیں، مقصد آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ میں نے اس جگہ پر پہنچنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ جیسے اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ضرور ایسی چیز ہوگی کہ میں نے گریجویشن کے بعد، انٹر کے بعد اس فیلڈ کو اپنانا ہے تاکہ میں اچھے مقام پر پہنچ جاؤں۔ ہر طالب علم کے ذہن میں یہ مقصد ضرور ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی انسان ہو جو بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کے بھی ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں۔ کبھی وہ مقام پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے، لیکن کبھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں بیٹا، وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اتنی خوشگوار ہوتی ہیں اور اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کتنی بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گی۔ ابھی دور حاضر میں جو طلباء ہیں ہمارے، وہ جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس چیز کے پیچھے لگنے سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ابھی سے ہی میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 6 کلاس کے، 7 کلاس کے، وہ گیمز میں لگ کر یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں، گیم بناتے ہیں اور وہ پھر اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ چلنے لگ جائے، مونیٹائز ہو جائے اور ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ پیسے ملنا۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بیٹا ہمارا جو کام ہے ہمیں اس پر فوکس رکھنا ہے۔ ہمارا کام اس وقت کیا ہے؟ اس مقصد کو حاصل کرنا، اس منزل تک پہنچنا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اور یہ پیسہ اور اس طرح کی خوبصورت چیزیں، کیونکہ یہ زین للناس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حب الشہوات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت کریمہ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، پوری تفصیل بیان کی ہے کہ انسان کی زینت کیا کیا چیزیں، کون سی چیزیں انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے، اس میں سونا چاندی بھی آ جاتا ہے، اس میں اور بھی خوبصورت چیزیں ہیں جو شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس کو حاصل کرنے کے بعد اپنے مقصد کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب ہم نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کا رد کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے اور اپنے مقصد کی طرف دوبارہ روانہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہر موڑ پر آئیں گی، کیونکہ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے، اس کو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے، جو ہمارے فوکس کو ہٹاتی ہیں، جو ہماری مقصد ہے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان چیزوں کو اگنور کر کے ہمیں اپنے مقصد کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کی زندگی میں آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے نقصانات کا بھی فی الحال پتہ نہیں ہے کہ ہم اگر اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے اور ان فضول قسم کی چیزوں پر توجہ دیں گے تو ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نقصان نہیں پتہ۔ جو ہمارا مقصد ہے اس کو نہ حاصل کر کے جو ہمیں نقصان ہونے والا ہے اس کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس ایج پر پہنچ جائیں گے جس مقام پر ہمیں ہونا چاہیے گا، وہاں نہیں ہوں گے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ تو بیٹا یہ رونقیں دنیا کی، یہ ہمارے فوکس کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے فوکس کو چینج کرنے کے لیے اور ہمارے فوکس کو ہم سے دور کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اپنا جو مقصد ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ بیٹا جب بھی ہم کوئی سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے ناران کا غان کا سنا ہوا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، ہم نے ارادہ کیا بھائی ہم نے گھر سے نکلنا ہے اور ہم نے ٹکٹ کروا لیے، ہم اسلام آباد یا راول پنڈی جائیں گے، اور ہمارا فوکس کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ ناران کا غان۔
لیکن رستے میں مری بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کئی خوبصورت جگہیں آتی ہیں. کیا ہم ان خوبصورت جگہوں پہ رکنا پسند کریں گے یا صرف دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے؟ دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ ناران کاغان کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے. یہ ہم بعد میں کبھی دیکھ لیں گے. تو بیٹا بالکل اسی طرح ہمارا فوکس، ہماری مقصد، ہماری منزل وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے. تو یہ جو خوبصورت چیزیں آ رہی ہیں، رونقیں آ رہی ہیں، انسانی فطرت کا تقاضا ضرور ہے، لیکن ان کو صرف اگنور کرتے ہوئے جانا ہے، دیکھتے ہوئے چلے جانا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا. اگر ہم وہاں رکیں گے اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور جو ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی منزل کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا مقصد ہے اس پر ہمیں فوکس کرنے کی، اس پر اچھی طرح توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.